ڈاکٹر صاحب آپ 2018 کے اندر جو ہے نا آپ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. یہ جو نگران سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں وزیر اعلیٰ کے الیکشن کو لے کے کیا اختیارات ہوتے ہیں سر؟ دیکھیے جو یہ ہے کیئر ٹیکر سسٹم، جی سر. اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے وقت کے ساتھ، اور اس میں 18ویں ترمیم، اس کے بعد جو ہے 2017 کا الیکشن دو ایکٹ ہے. پھر اس کے بعد 20ویں ترمیم، پھر 2017 کا ایکٹ جو ہے الیکشن ایکٹ، اس کا جو ہے اس کے اندر بڑے واضح طور پہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے اختیارات بہت لمیٹڈ ہیں. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس نے الیکشن کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، جو کہ الیکشن کمیشن کرواتا ہے، لیکن اس کا انتظامی کام، اس کے لیے کانسٹیچوئنسیز کے اندر وہ ووٹنگ کا انتظام کروانا، یہاں ووٹنگ سٹیشن، پولنگ سٹیشن ہوگی، سیکیورٹی کا انتظام، اس کا بنیادی مقصد صرف روٹین ایڈمنسٹریشن ہے اور الیکشن کروانا ہے. اس کے علاوہ ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر لانگ ٹرم اکنامک پلان نہیں بنا سکتا، کوئی ایسے فائنینشیل فیصلے نہیں کر سکتا جس کا کہ اثر اگلی حکومت کے دور حکومت پہ چلا جاتا ہے. تو اس لیے ان کا کام، اور پھر یہ ہے کہ اس کا ایک اہم کام یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ امپریشن رہے کہ یہ ایک نان پارٹیزن قسم کا ہے، کوئی ایسے فیصلے نہ کرے جس سے کہ یہ امپریشن ہو کہ آپ ایک سائڈ پہ جھکے ہوئے ہیں یا دوسری سائڈ پہ جھکے ہوئے ہیں. اس قسم کے کنٹروورشل سیاسی فیصلے اور کنٹروورشل سیاسی عمل سے پرہیز کرنا اس کی بنیادی ذمہ داری. اور آخری چیز یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق چیف منسٹر، کیئر ٹیکر چیف منسٹر جتنی پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر کرتا ہے اس کی الیکشن کمیشن سے اپروول کی، پرائر اپروول کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ الیکشن کو لے کے 80-90% اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہی ہوتے ہیں، چیف منسٹر کو زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا. آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے اب چیف منسٹر کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا، الیکشن کرواتا ہے چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کہنا چاہیے، لیکن وہ الیکشن کمیشن خود آپریٹ نہیں کرتا. وہ پروونشل گورنمنٹس کی، مثلاً یہ ہے کہ پولنگ سٹیشن بننے ہیں، وہاں فیسلٹیز ہیں، وہاں اس کے سیکیورٹی کے مسئلے ہیں. پھر جب الیکشن کیمپین ہوتی ہے، اس الیکشن کیمپین پہ جو کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کمیشن دیتا ہے، اس کوڈ آف کنڈکٹ کا نفاذ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹس کرتی ہیں. اچھا سر، 2013 میں سیٹھی صاحب بنے، ان کے اوپر بھی خان صاحب نے الزامات لگائے کہ 35 پنچر انہوں نے لگا دیے. اس کے بعد آپ چیف منسٹر بنے، آپ پہ زیادہ الزام تو نہیں لگے، پھر بھی نون لیگ تھوڑی بہت بات کرتی تھی کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوگی، پنجاب میں یہ ہو گیا، ہمارے بندے توڑ دی. آپ کا نہیں، وہ کسی اور وجہ سے تھا. ابھی بھی جو چیف منسٹر بنے ہیں ان پہ بھی پی ٹی آئی الزامات لگا رہی ہے کہ یہ دھاندلی کے لیے مینیج نہ ہو. تو آپ کو لگتا ہے کہ چیف منسٹر دھاندلی کروا سکتا ہے الیکشن کے اندر؟ دیکھیے دھاندلی کرانے کا سکوپ جو ہے نا وہ بہت کم ہو گیا ہے الیکشن والے دن. جیسے پولنگ والے دن، اب ہمارا سسٹم کچھ اس قسم کا ہے کہ پولنگ والے دن کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اور دیکھیے 2018 کے اندر جو الیکشن پٹیشن ہوئی ہیں وہ 2013 کی نسبت کم بہت کم ہوئی. بہت کم ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ بہت سی باتیں کہہ سکتے ہیں، ثبوت نہیں مہیا کر سکتے. ایون 35 پنچر والا بھی خان صاحب خود مکر گئے تھے، انہوں نے کہا تھا وہ سیاسی بیان تھا. بالکل صحیح، 35 پنچر کی بات ثابت نہیں ہو سکی تھی، وہ ایک سیاسی بیان تھا. اور البتہ اس وقت جو ماحول ہے زیادہ کنٹروورشل ہے، زیادہ کنفرنٹریشن ہے گورنمنٹ میں اور اپوزیشن میں. اور ایک اور فرق یہ ہے نا کہ فیڈرل لیول پہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، پروونشل لیول پہ 2 صوبوں میں آپ نے کیئر ٹیکر بنائے ہیں. تو جو فیڈرل حکومت ہوتی ہے اس کو کافی پہنچ ہوتی ہے بہت سے کاموں میں، اور وہ متاثر کر سکتے ہیں پالیسیز کو. تو یہ ایک بڑا عجیب سا ہاچ پاچ سا سسٹم کریٹ کر دیا ہے. اور پھر اس پہ ذمہ داری ہوتی ہے آپ چیف منسٹر کی کہ وہ دیکھے کہ کم سے کم کنٹروورسی پیدا ہو. آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر گرفتاریاں ہوں گی آپ کی پروونشل پولیس کے تھرو، تو پھر اگر سیاستدانوں کی گرفتاریاں پروونشل پولیس کے تھرو ہوں گی تو پھر آپ پہ پارٹیزن شپ کا الزام جو ہے وہ متاثرہ لوگ لگانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ محسن نقوی صاحب پہ جو الزامات لگ رہے ہیں، کیونکہ آپ 2018 میں آپ بھی اپوزیشن کے نومنی تھے، 2013 میں سیٹھی صاحب بھی اپوزیشن کے نومنی تھے، اور اس دفعہ بھی یہ اپوزیشن کے نومنی. آپ کا اور نقوی صاحب کا تو فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا ہے. تو یہ بلا وجہ ہی پی ٹی آئی کر رہی ہے، یا اس کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کے کردار کچھ ایسا تھا کہ اس کے اوپر یہ اتنی تنقید ہونی چاہیے؟ جو شروع میں کچھ انہوں نے فیصلے ایسے کیے، وہ نارمل چیف منسٹر کے طور پہ فنکشن کرنے کی کوشش کرتے رہے، جس کی وجہ سے اس قسم کے ایشو ہوئے. یہ آپ کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر کی پاور لمیٹڈ ہوتی ہیں، اور وہ خود ہی اس معاملے میں کانشیس رہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. کیونکہ
ہمارے ہاں جس قسم کی سیاست ہے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جھوٹے سچے الزامات لگتے رہتے ہیں آپ کے اوپر، اور وہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ اس کو غلط ثابت کریں، صحیح ثابت کریں. وہ صرف آپ کی پوری ایڈمنسٹریشن کی ورکنگ سے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیبنٹ میں کس قسم کے لوگ ہیں یہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے. پھر پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر سے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کتنے آپ پارٹیزن ہیں یا نان پارٹیزن ہیں. تیسرا ابھی موقع نہیں آیا، جب الیکشن کیمپین ہوتی ہے اس وقت کافی جھگڑے ہوتے ہیں. آپ الیکشن کیمپین کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں، جو کوڈ آف کنڈکٹ کو کس طرح انفورس کرتے ہیں، تو یہ کافی سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں اور ان میں کافی احتیاط سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے، ورنہ مسائل جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. 2018 میں جو ہے نواز شریف صاحب 13 جولائی کو واپس پاکستان آئے، اس دن مسائل پیدا ہوئے لیکن معاملہ ایک دن کے اندر وہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس میں کافی احتیاط سے کام لیا گیا. جب انہوں نے پوسٹنگ اور ٹرانسفر کی ہے نا محسن نقوی صاحب نے، اس کے اوپر بہت اعتراضات ہو رہے ہیں. آپ نے بھی بہت زیادہ پوسٹنگ ٹرانسفر پولیس میں اور بیوروکریسی میں کی تھی. نہیں دیکھیں، طریقہ کار مختلف تھا. وہاں جو 2018 میں ہم نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی، جو عام طور پہ لوگوں کو نہیں پتہ. ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی نے مختلف جو آئی جی پنجاب کا ہوتا ہے، چیف سیکرٹری ہوتا ہے، ان سب سے کنسلٹیشن کر کے ہم نے ایک لسٹ بنوائی، اور لسٹ کو پھر پوسٹنگ ٹرانسفر کی، اور لسٹ کو پھر الیکشن کمیشن کو بھیجا گیا. الیکشن کمیشن نے جب وہ اوکے کر دیا تو اس کے بعد پھر ایک دم سے ہفتے 10 دن میں پوسٹنگ ٹرانسفر کی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو پوسٹنگ ٹرانسفر ہوئی تھی کوئی دو ہفتے کے بعد ہوئی تھی. تو یہاں آتے چونکہ پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے لوگوں کو موقع مل گیا. ہمیں نہیں پتہ وہ اعتراض درست ہے یا غلط ہے، ہمیں نہیں معلوم. اسٹیبلشمنٹ سے بھی کوئی وش لسٹ آتی ہے؟ آپ کے زمانے میں بھی کہا جاتا ہے نا اسٹیبلشمنٹ بہت کردار ادا کرتی ہے الیکشن کے اندر. کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی دباؤ آتا ہے؟ آپ کے دور میں بھی کوئی دباؤ آیا؟ دیکھیں، اس میں جو یہ ہے کہ جو الیکشن کنڈکٹ ہوتا ہے اس میں فوج بھی انوالو ہوتی ہے، کیونکہ آپ سیکیورٹی کے لیے فوج کو طلب کرتے ہیں. اچھا، 2013 میں بھی، 2008 میں بھی، 2013 میں بھی، 2018 میں بھی فوج اور پیراملٹری فورس نے ہیلپ کی ہے. اور سیکیورٹی کے معاملات میں جو سیکیورٹی پولنگ کے لیے میٹنگ ہوتی ہیں اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ان کو الیکشن کمیشن نے طلب کیا ہوتا ہے. پروونشل گورنمنٹ طلب نہیں کرتی، الیکشن کمیشن طلب کرتا ہے آرمی کو، پیراملٹری فورسز کو. تو وہ کنسلٹیشن تو آپ بھی کرتے ہیں، وہ بھی آپ سے جو ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو ڈے ٹو ڈے کے جو فیصلے ہوتے ہیں یہ عام طور پہ کیبنٹ کو کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کا مصطفیٰ امپیکس کیس ہے 2 اگست 2016 کا. جی سر. اس کے مطابق پرائم منسٹر اور چیف منسٹر اکیلے فیصلے نہیں کر سکتے، کیبنٹ سے اپروول کی ضرورت ہے. مصطفیٰ امپیکس کیس ہے یہ 2016 کا. وہ بھی جہاں ریگولر گورنمنٹ پہ اپلائی ہوتا ہے وہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ بھی وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا 2016 کا اپلائی ہوتا ہے. آپ پہ بھی ظاہر اس وقت اعتراضات ہوئے ہوں گے ڈیفینیٹلی. تو جب اپوزیشن اعتراض کرتی ہے، جیسے خان صاحب نقوی صاحب کے اگینسٹ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں اور ویسے بھی اعتراضات کر رہے ہیں اور ان کے سارے لوگ بھی اعتراضات کر رہے ہیں، تو چیف منسٹر کو غصہ تو آتا ہے اچھا چل نہیں دیکھیں، یا نہیں یہ ایک بالکل جذبات سے ایک ڈفرینٹ ایک جاب ہوتی ہے؟ دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے نا کہ جو زمانے میں جو اعتراض تھا وہ صرف فرسٹ اپوائنٹمنٹ پہ تھا، اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں ہوا. وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپروچ بڑی ڈفرینٹ استعمال کی ہوئی تھی. تفصیل میں نہیں بتانا چاہتا آپ کو. ہم نے بہت مختلف قسم کے انداز میں یہ معاملات ہینڈل کیے ہوئے تھے. ہم لوگوں کے سب جماعتوں کے ساتھ کانٹیکٹس تھے، انفارمیشن تھی، اور وہ ان کو سب کو اپروچ کرنے کی ایک ہم نے ایک سسٹم کریٹ کیا ہوا تھا. ایک خاص سسٹم تھا جس کے تحت کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر رہی تھی. کیبنٹ بنانے کا فیصلہ خود نہیں کیبنٹ کیا تھا یا آپ کو بھی کہیں سے گائیڈ کیا گیا تھا؟ نہیں دیکھیں، کیبنٹ کے لیے بہت سے نام آتے ہیں، بہت مختلف سمتوں سے نام آتے ہیں، اور پھر اس میں سے بیٹھ کے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پولیٹیکل کریڈیبلٹی کیا ہے، پولیٹیکل افیلیشن کیا ہے. اگر اس میں سے ایسے نام ہوتے ہیں جس میں پولیٹیکل افیلیشن ہو جو آپ کو پتہ ہوتی ہے یا آپ پتہ کروا سکتے ہیں تو ان کو نہیں آپ لیتے. تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہہ دیا کہ ہم الیکشنز میں 75 سالوں میں ہم اپروچ کرتے رہے ہیں، تو انہوں نے معافی بھی مانگی ہے. باجوہ صاحب جاتے جاتے معافی مانگ کے گئے ہیں. تو سر اسٹیبلشمنٹ سے بھی تو کوئی نام آتے ہوں گے؟ دیکھیے ہر طرف سے آتے ہیں. دیکھیں نا، اب یہ نہیں ہوتا، پولیٹیکل سائڈ سے بھی آتے ہیں، لوگ پرپوز کرتے ہیں،
ادارے پرپوز آخری کرتے ہیں. سوال سر، چیف منسٹر دھاندلی کروا سکتا ہے الیکشن میں یا نہیں کروا سکتا، یا اس دفعہ دھاندلی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، آپ کا تجزیہ؟ نہیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پولنگ ڈیز پہ دھاندلی کے امکانات بڑے کم ہو گئے ہیں، انلیس کہ آپ ہاں پولیس نہیں ہے اور وہ کسی عمران خان پارٹی صاحب کو قبضہ. حوصلہ کرنا چاہیے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ الیکشن ڈے کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ مانیٹرنگ اب زیادہ ہے، میڈیا اتنا وسیع ہو گیا ہے. پرانے زمانے میں آج سے کوئی آپ 2002 سے پہلے آپ کہہ لیں نا، میڈیا 2002 میں شروع، اس وقت میڈیا اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ ان کے بندے کھڑے ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. پولنگ ڈے پہ میرا خیال ہے امکانات جو ہیں وہ نہیں ہیں. باقی یہ کہنا آر ٹی ایس فیل ہو گیا تھا، اب اس کا ثبوت تو کوئی مہیا نہیں کر سکا نا، صرف یہ ہے کہ وہ ایک کہانی ہے کہ دیکھیے امریکہ میں، دیکھیے نہیں ڈیلے تو ہوئے، ڈیلے تو ہوتے ہیں. دیکھیے امریکہ میں ابھی سینٹ کا الیکشن نومبر میں ہوا تھا پچھلے سال 22 میں، اور اس میں ایک سیٹ کا الیکشن ایک ہفتے کے بعد مکمل ہوا. وہاں کسی نے دھاندلی کا الزام نہیں لگایا. ہمارے ہاں اگر آدھ گھنٹہ بھی الیکشن ڈیلے ہو جائے تو وہ دھاندلی کا الزام لگ جاتا ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو سسٹم ہے اگر اس کو اسٹرکٹلی فالو کیا جائے، یعنی جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ رزلٹ تیار کر کے ایک نقل جو ہے، اگر وہ بعض دفعہ جو کینڈیڈیٹ جو ہار رہا ہوتا ہے اس کے بندے سائن نہیں کرتے، یہ عام طور پہ بیماری ہوتی ہے. ہارنے والے، وہ جیتنے والے باہر جا کے اناؤنس کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، ہارنے والے انکار کر دیتے ہیں. کم از کم وہ آپ باہر نوٹس پہ لگا دیں، ڈسپلے کر دیں، کاپی اس کو ریلیز کر دیں. اگر یہ نہیں ہوتا تو اس سے لوگوں میں شکوک پیدا ہوتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سسٹم کو، یعنی کاؤنٹنگ کے بعد جو ڈکلیریشن کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سر.